السلام علیکم جی. ایک شعر ہے اور کمال کا شعر ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انبوہ عاشقاں پکڑا گیا ہے. کوئی لوگ اس کا گروہ عاشقاں بھی پڑھتے ہیں, میں اسے انبوہ عاشقاں ہی پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. انبوہ عاشقاں پکڑا گیا ہے, جو نامہ بر رہے ہیں ڈر رہے ہیں. یعنی کہ عاشقوں کا ایک بہت بڑا گروہ پکڑا گیا ہے. تو وہ جو ان عاشقوں کے ثاقب نثار تھے نا, جو سیون پیپسی کی بوتل اور بند پلستر کے اوپر جا کے رکے دے کے آیا کرتے تھے, تو وہ ثاقب نثار تھے نا. یہ اداکار شاہد نے بتایا. تو وہ جو ہیں اب وہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں ہم نہ پکڑے جائیں, کیونکہ ہم تو لگائی بجھائی کیا کرتے تھے, یا ادھر کا مال ادھر اور ادھر کا مال ادھر پہنچایا کرتے تھے. یہ شعر مجھے کیوں یاد آ گیا ہے؟ یہ شعر مجھے اس لیے یاد آ گیا ہے کہ پاکستان کے ایک نام نہاد صحافی, یوٹیوبر اور اینکر نے الزام لگایا ہے پاکستان کی فوج کے اوپر کہ آپ ہمیں بلا کے, یعنی انہوں نے فوج کو مخاطب کر کے کہا ہے, یا فوج کے ادارے کسی محکمے کو, میں ویسے خود بھی وہ محکمہ ہی ہے, محکمے کے سب ڈپارٹمنٹ کو الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ جناب آپ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ نواز شریف اور زرداری جو ہیں وہ بدماش ہیں, لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں, لوٹ کے کھا گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم آگے کہہ دیا کرتے تھے, پھر ہمیں بلا کے تو فائلیں دکھایا کرتے تھے, پھر جو ان سے تحقیقات کی ویڈیوز ہوتی تھیں وہ ہمیں دکھایا کرتے تھے. تو پورا ایک کچا چٹھا بتا دیا کہ اس وقت 5ویں پشتویں دوگلی ابلاغی جنگ کے یہ جو سرخیل ہیں, یہ ان کے ساتھ کس طرح کھیلا جا رہا تھا, یا ان کو کیسے استعمال کیا جا رہا تھا, اور یہ آگے قوم کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے تھے. اب اس میں ہوتا کیا ہوگا؟ اس ہوتا کیا ہوگا کہ اندر ایک دو اس طرح کے لوگوں کی زبانی سنی ہوئی داستانوں سے حاصل کیا گیا علم بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ ذرا غور سے سنیے گا. ہوتا کیا, میں ہوگا احتیاطاً کہہ رہا ہوں, ویسے تو مجھے کہنا چاہیے کہ ہوتا کیا تھا. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہوگا؟ ہوتا یہ ہوگا کہ صاحب نے واٹس ایپ کے اوپر فون کیا, میسج ڈالا, جو گروپ بنایا ہوگا کہ آج جو ہے وہ آپ نے مریم نواز شریف کو گالیاں بکنی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور نواز شریف کی ایسی تیسی کرنی ہے. اس کے بعد پھر باقی سجیشن جو تھی وہ ان کی طرف سے جاتی تھی کہ سر یہ بھی کہہ دوں, اچھا پھر میں یہ بھی کہہ دوں, ہاں اچھا. وہ جو آرڈر دینے والا ہوتا تھا وہ خود حیران ہوتا تھا کہ یار تو میرے دماغ میں نہیں ہے سی, مطلب کہ ابلیس بھی پریشان ہو جاتا ہوگا کہ یار یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا جو یہ سوچ کے بیٹھا ہوا. تو یہ پھر میں یہ بھی کر لوں. اچھا وہ جھوٹ ہوتا تھا, جھوٹ کا تمار ہوتا تھا, بغض تو نہیں کہہ سکتے, دشنام کہہ لیں, اور وہ جو بہتان, ہاں یہ بہتان کا ایک کوہ ہمالیہ ہوتا تھا جو سارا یہ گٹھڑی میں سے کھول کے بیٹھ جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور یوں جو تھا وہ پھر شام کو 6 بجے کے خبر نامے کے اندر وہ خبر, وہ جو افواہ یا ہدایت, اس ہدایت کے اوپر گھڑی گئی دشنام اور بہتان ترازی. 6 بجے کے خبر میں بریک کی جاتی, پھر 7 بجے اس پہ ڈسکشن کروائی جاتی, 8 بجے کروائی جاتی, 10 بجے کروائی جاتی, 11 بجے کروائی جاتی. 4 گھنٹے تک مسلسل تمام ٹی وی جو ہوتے تھے, 1-2 کے ایکسیپشن کے ساتھ, شروع میں تو سارے ہی تھے, 100% تھے, پھر لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے, کیونکہ جھوٹ بولنے کی اور دشنام ترازی کرنے کے ایک حد ہوتی ہے نا ہر شخص کی, اور وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے یار یہ کیا بکواس لگی ہوئی ہے. شروع میں تھے لوگ ان کے ساتھ 100% 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کو جہاد سمجھ کے لڑ رہے تھے. اب جنہوں نے وہ جہاد لڑا ان کے خلاف عمران خان بھیک مانگ کے جہاد کر رہا. ویسے یار اسے کوئی بہانہ ملنا چاہیے بھیک مانگنے کا, بھیک منگے کو مانگنے کا بہانہ چاہیے. وہ اس نے جناب جلسے کے نام کے اوپر, جو ہفتے کے روز شام کو ہے, جب تک ظاہر ہے آپ تک یہ ولاگ پہنچے گا اس تک ہو گیا ہوگا, تو جب وہ جلسہ جو ہے اس کے لیے اس نے پھر جرمانہ کہہ رہا ہوں, چندہ مانگ لیا. ٹھیک ہے. تو مانگنے والا بھیک منگا ہے بیسیکلی, اور بھیک منگوں کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ قیامت کے روز گوشت نہیں ہوگا. یہ حدیث ہے. جو لوگ بھیک مانگتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر قیامت کے روز یعنی کہ لعنت پڑ رہی ہوگی. ویسے کئی لوگوں نے دنیا میں ہی پہ گئی. ٹھیک ہے.
تو خیر یہ بات جو تھی، یہ میں نے کہا کہ یہ جو گروہ عاشقاں پکڑا گیا ہے، اس میں ایک اور بات بھی یاد دہانی کروائی جائے۔ بھارت نے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا۔ اس کا سٹیٹس تبدیل ہونے کے بعد جو تھا، اگلے دن اسلام آباد کے شاہراہوں کے اوپر بینرز لگ گئے۔ ان بینرز کے اوپر بھارت کی نیوز ایجنسی ANI، جو کہ ان کی 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کی فرنٹ رنر ہے، اس کی ایک خبر نکالی گئی، جو کہ ایک بھارت کا MLA جو تھا، یا ان کا MNA آپ جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، وہ تھا، اور وہ اسمبلی کے اندر تقریر کر رہا ہے جس میں وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی آپ سے چھینیں گے، اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ اس کا جو ANI کی خبر کا عکس تھا، اس کی تصویر کے ساتھ اس کو ایک وہ کیا کہتے ہیں جی، اس کو وہ جو بینرز لٹکائے جاتے ہیں کھمبوں کے اوپر، اس کے اوپر لگ گیا۔ اب اس میں بھی میں جو سمجھتا ہوں کہ کیا ہوا ہوگا، مطلب ویسے تو مجھے بعض غیر سرکاری ذرائع سے مجھے کہلوایا کہ آ کے اس کی جان چھوڑ دیں، یہ ایک صاحب سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن چونکہ میں اس ذریعے کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر اعتبار کیا جائے، لہٰذا میں اس کے ڈینائل کو سائیڈ پہ رکھ کے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو ہوا کیا ہوگا۔ جیسے کہنا تو مجھے چاہیے تھا کہ ہوا کیا تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہوا کیا ہوگا۔ ہوا کیا ہوگا کہ جناب ایک آرڈر آیا ہوگا کہ جناب یہ اس کے اوپر آپ نے ایک کمپین چلانی ہے، اور حالانکہ ISPR میں تو کمیونیکیشن کے PhDs بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے FA کے بعد 4 سال پہ ایک جگہ پہ وار کرائم کورسز کر لیے ہوئے تھے، وار کی تربیت لے لی ہے، تو ان سے اچھی کمیونیکیشن کون کر سکتا ہے؟ ڈز تو کمیونیکیشن ہے ان کی، تو ڈز کرنا ہوتا ہے، انہوں نے ڈز کرنے کی ٹان لی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ افسر بڑے رج کے ہڈ حرام تھے، اور پھر بیسیکلی انہیں میس بھی جانا ہوگا، تو انہوں نے جلدی میں نکلتے ہوئے اپنے ایک نیم خواندہ کسی حوالدار بلکہ صوبیدار ٹائپ کے سب آرڈینیٹ کو کہا ہوگا، یار اس طرح کی کشمیر پہ چیز ہونا تو وہ لگا دیں۔ اب اس نے آگے پار کر دیا ہوگا یہ اس فورس کے ساتھ جو کہ بیسیکلی تیار کی گئی تھی، اور 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے مجاہدین، ان کو حوالے کر دیا گیا تھا PTI کے، تو ان میں سے کوئی ہوگا، اور اس نے جناب گوگل کیا ہوگا، اور گوگل میں جو پہلی پوسٹ آئی ہوگی جو واضح ہوگی، جس کے پکسل پورے ہوں گے، جو اس کو نظر آ رہی ہوگی، وہ اس نے اٹھا کے لگا دی۔ صاحب تو یقیناً پڑھے لکھے ہیں، FA تک تو پڑھے ہیں، تو اتنی انگریزی تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ حوالدار تو بیچارہ ان پڑھ ہوگا، اور اس سے بڑا جاہل جو ہے وہ یوتھیا ہوگا، ٹھیک ہے، 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کا جو وہ مجاہد ہوگا، وہ یوتھیا جاہل ہوگا، تو اس یوتھیا نے تصویر بنائی ہوگی، بنا کے تو USB میں ڈال کے دے دی ہوگی، وہ جا کے پرنٹر کے پاس، اور پرنٹر نے جناب اس کو وہ فلیکس پرنٹ چھاپ دیا ہوگا۔ میں ہوگا کا لفظ استعمال کر، ٹھیک ہے، اور پھر جن کی آگے ڈیوٹی ہوگی کہ رات کے اندھیرے میں جا کے تو یہ لگائیں نامعلوم پاکستانی کی طرف سے، وہ لگائے ہوں گے، ٹھیک ہے، صبح لوگ گزر گئے ہوں گے کہ یار اتنے بکواس ہی ٹنگی رہندی ہے، وہ کوئی 10 بجے سوشل میڈیا کے اوپر ہاہاکار مچ گئی کہ یہ کیا لگا ہوا ہے، پھر بھی شام تک وہ لگے رہے، اور شام میں جا کے کیونکہ صاحب لوگوں نے لگائے تھے نا، اتارنے والوں کی ایسی تیسی ہو جاتی کہ اگر وہ اس کو ہاتھ لگا دیتے نا، تو اس لیے شام تک جو ہے وہ ڈھونڈا گیا ہوگا نوجوان آفیسر جس نے آرڈر کیا ہوگا۔ میں فرض کر رہا ہوں یار، اور پھر شام تک وہ برآمد ہوا ہوگا کہیں نہ، وہ اگلے دن نا کہیں نہ کہیں سے برآمد کیا گیا ہوگا، اس کو کہا ہوگا کہ یہ کیا لگا، اس نے کہا ہوگا ہٹائیں، پھر پولیس کو آرڈر آیا ہوگا کہ اس کو ہٹا دیں، تو پھر پولیس ہٹاتی ہوئی پائی جا رہی ہے۔ یہ اگر آپ تصویر ملاحظہ کر لیں تو، اگر تصویر ہمارے پروڈیوسر صاحب نے لگا دی تو خیر وہ یہ ہے جی۔ تو لگے ہاتھوں سر وہ ہمیں بتا دیں کہ وہ افسر صاحب جو ہیں، اس کا کورٹ مارشل ہوا، اس کے ساتھ کیا ہوا، یا اس کو بھی ترقی دے کے شفیق لوگوں کی طرح اعلیٰ عہدوں پہ فائز کر دیا گیا؟ بہت اچھا کارنامہ سر انجام دیا تھا اس نے۔ تو یہ ابتدا تھی جو کشمیر کے محاذ کے اوپر جو لڑنے کے لیے کی ہوئی، تو پھر انتہا کیا ہو سکتی ہے وہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، اور کیا ہوئی پھر اس کے بعد تو ہم ازیوم ہی کر سکتے ہیں کہ اس کو ایسے ہوا ہوگا۔ دیکھیے ازیوم کرنے کی وجہ ہے بنیادی طور پہ اوپر ہمارے محترم ہیں بہت زیادہ، میرے ذاتی طور پہ ان کے میرے اوپر احسانات ہیں، لیکن انہوں نے ایک ایسی بات کی تھی، میں اس کے اوپر
کوئی نیگیٹو پازیٹیو کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں اسے بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہوا ہوگا۔ آصف غفور صاحب جو تھے، یہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے جو پوری فورس تیار ہوئی تھی، ان کے دور میں وہ ڈسپوز آف ہوئی ٹو دا پی ٹی آئی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو اس وقت بہت سارے غیر ممالک، بہت امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں، آپ نے یہ میرے ساتھ رہنا، پوری طرح ذہنی طور پہ بڑی امپورٹنٹ بات کرتے لگا ہوں، میں نے کبھی زور نہیں دیا اس کے اوپر۔ دیکھیے، امریکہ کے آنے کے بعد سے ایک ابلاغی جنگ لڑی جا رہی تھی ان لوگوں کے خلاف جو حکومت کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے، اور مزاحمت کیا تھی کہ جناب یہ آپ نے طالبان کے ساتھ کیا کر دیا، ٹھیک ہے۔ ان کی سرکوبی کے لیے ایک فورس کھڑی کی گئی جو کہ مذہب کا مذاق اڑاتی، اور جو کہ مذہب کا مذاق اڑاتی، مولوی کا مذاق اڑاتی، شاعر اسلام جس کے اندر سنت ہے، جس کے اندر مسجد ہے، جس کے اندر نماز ہے، ان کا مذاق اڑاتی، اور مطلب کہ اپنا لچ فرائی کرتی، جی مطلب کہ جو سیکٹیرین کی فالٹ لائن ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتی۔ تو یہ ایک فورس تھی جو اوورسیز بھی ایگزسٹ کرتی تھی، اور زیادہ تر اس کے لوگ اوورسیز ہی ایگزسٹ کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اس فورس سے یا اس کام سے جب ہمیں کام پڑ رہا تھا تو ہم نے آہستہ، امریکہ نے جانے کا اعلان کر دیا تھا، تو پھر ہم نے آہستہ آہستہ وہ اینٹی طالبان جو کیمپین یا لائز یا میڈیا مہم تھی اس سے وڈرا کرنا شروع کیا، اور وڈرا کرتے کرتے ہم اینٹی نواز اور اینٹی زرداری تک آ گئے، اپنے آپ کو محدود کرتے ہوئے۔ انسٹرومنٹ وہی ہے، سیٹ اپ وہی ہے۔ تو پھر اس وقت ایک بہت بڑا گروہ عاشقاں جو کہ اس وجہ سے میرا مطلب ہے کہ سر جی کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ یہ مذہب کی ایسی تیسی کر رہے ہیں، طالبان کا نام لے کے انہوں نے حملہ کر دیا۔ آصف غفور صاحب اس حملے کے پہلے وکٹم ثابت ہوئے۔ بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں، جنرل آصف غفور صاحب اس کے پہلے وکٹم ثابت ہوئے، اور ان کو اوورسیز لوگوں سے جو گالم گلوچ ہوئی، یہ میرا تجزیہ ہے، میرے بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے بعد میں ان لوگوں نے میرے حق میں بھی آواز اٹھائی، وہ بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں، لیکن یار سچ تو سچ ہے نا، میرا تجزیہ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ آصف غفور صاحب کے اوپر جو چترول ہوئی، اور جب وہ یہ دوست ہمیں بتاتے تھے کہ میں نے ابھی فون کیا ہے آصف غفور کو، میری اس سے بات ہوئی ہے اور میں نے یہ کہا ہے اور میں نے وہ کہا ہے، میں پریشان ہو جاتا سی، یار مطلب کہ ہمیں تو کوئی ایسی سہولت حاصل ہی نہیں رہی کبھی، اور جو پاکستان کے اندر بھی جو ہیں وہ جو ڈائریکٹر نیوز یا اینکر ٹیب کے پروگرام، انہیں بھی میرا مطلب ہے 100 پروٹوکولز میں سے گزر کے پڑتا ہے، اور اس نے بات بھی کر لی ہو سکتا ہے۔ تو میرا پھر تھاٹ پروسیس شروع ہوا کہ یار یہ کیسے ان سے بات کر لیتے ہوں گے، کیسے رابطہ کر لیتے ہوں گے۔ تو وہ پرانے رابطے تھے نا، نمبر سیم تھے۔ اچھا یہ کیوں ہوا ہوگا، میں ازمپشن پہ بات کر رہا ہوں، یہ میری ازمپشنز ہیں، کیوں ہوا ہوگا، وہ میں اس طرف کیوں چلا ہوں۔ بیسیکلی آصف غفور صاحب نے ایک گھن چکر دکھایا تھا، اس گھن چکر کے اندر تصاویر تھیں کہ سینٹر میں یہ مریم نواز شریف ہے جس کی تصویر خالی چھوڑ دی گئی، اور یہ باقی اس کے تنخواہ یافتہ ایجنٹ ہیں۔ پاکستان کے کسی نامور صحافی کی اس میں سے ابسنس ممکن نہیں ہے، مطلب تمام پاکستان کے جتنے بھی وہ صحافی جو کہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ میں شمولیت سے انکار کر چکے تھے اور کہہ چکے تھے کہ یہ آپ نہ کیجئے، الحمدللہ آپ کے بھائی نے بیٹھ کے سامنے انکار کیا تھا کہ نہیں سر نہیں کروں گا، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور یہ آپ اپنے پیسے بھی اپنے پاس رکھیے، ٹھیک ہے۔ وہ اس تو بعد ہی تو غصہ چڑھا سی، سانو انکار کر دیتا ہے پیسے لین تو، میں کہا سر میں لے نہیں کری ساری عمر، تو اس وقت آپ سے یہ جو ہے یہ وصول کرنا جو ہے وہ عصر کے وقت روزہ توڑنے کے مترادف ہے۔ صاحب پھر غصے میں آ گئے، ٹھیک ہے نا، تو نہیں اپنے سر صاحب غصے میں آ گئے، پھر انہوں نے اٹھوایا اپنی طرف سے ذلیل کروایا، تو وہ عزت اور ذلت تو اوپر ہے نا سر، وہ اس کے ہاں ہوتا ہے، آپ کے خیال میں ہمیں ذلیل کروایا گیا، اور ایک بہت بڑی دنیا کے خیال میں ہماری عزت میں اضافہ ہوا، بہت سارے ان لوگوں نے ہمیں جانا جو نہیں جانتے تھے۔ تو خیر
آصف غفور صاحب جو ہیں، یہ بھی میں ازیوم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ازیوم کر رہا ہوں کہ آصف غفور صاحب نے کہا ہوگا کہ یار یہ جو جتنے بھی ہیں نا یہ پانچویں پشت کے خلاف، یہ فوج کے خلاف جو کمپین چلاتے ہیں، ان کا نا پورا ایک ڈیٹا اور چارٹ بنا کے لاؤ۔ اچھا وہ آرڈر پاس ہوا ہوگا، پی ایس کی طرف گیا ہوگا، پی ایس نے آگے جو ہے کسی یوتھیے حوالدار، اپنے حوالدار کو کہا ہوگا، اس نے کسی یوتھیے کوآرڈینیشن ہوئی ہوگی، یا ہم کہہ دیتے ہیں کہ پی ایس نے ڈائریکٹ ہی واٹس ایپ کر دیا ہوگا یوتھیا نہیں پانچویں پشت کی دوغلی بلاغی جنگ کے مجاہدین جو بعد ازاں یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود ہو جانے تھے، ان کو کمیونیکیٹ کر دیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ واٹس اپنا گوگل کیا ہوگا، گوگل کے بعد جو تصاویر آئی ہوں گی لگا دی ہوں گی۔ وہ میں مطیع اللہ جان کے آگے والا لنک تھا جی، مطیع اللہ جان جو ہے وہ مریم نواز شریف کے سے ڈائریکٹ ہدایت لے کے تو پھر مجھے بتاتا ہے، اور میں نصر اللہ ملک کو دیتا ہوں۔ تو جب میں اٹھایا گیا تو نصر اللہ ملک مجھے جیل میں لینے آئے رہائی والے دن، تو میں کہ ملک ہوں اگلی تیری باری ہے، کیونکہ ویسے میرے سے اگلے اور پچھلے لنک دونوں مجھ سے پہلے اٹھا لیے گئے، مطیع اللہ جان اس کے بعد اٹھائے گئے، میرے سے بعد اٹھائے گئے، تو لیکن وہ لنک مریم نواز شریف سے مطیع اللہ جان کی طرف تھا، وہاں سے میں اس سے ہدایت لے کے نصر اللہ ملک کو دیتا تھا۔ تو وہ بھی کسی ایسے جاہل نے وہ گھن چکر بنایا ہوا ہے، اور وہ پھر کوئی نہ کوئی ایک شخص نے واضح تصویر بھیجی ہے تو مجھے یہ ساری باتیں یاد آ گئی۔ تو سر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ میں نے، بلکہ سارا ویلاگ ہی میں نے ازمپشن کی بنیاد پہ کیا ہے، اگرچہ اس کے اندر ایک ایک چیز جو ہے وہ مختلف لوگوں کے حقائق کے ذریعے کی گئی ہے، لیکن مجھے اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یقیناً وہ جو ہے اسے ایک علمی بحث کے طور پہ لیں گے، پرسنلی غصہ نہیں کریں گے، اور غصہ ویسے بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نہیں دوبارہ فکرہ میں یہ کہنا چاہوں گا، غصہ ویسے بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، خاص طور پہ جب آپ کو مار پڑ رہی ہو، اس وقت غصے کی بجائے آپ کو اپنے دماغ کو حاضر رکھنا ہوتا ہے، مکے اوائڈ کرنے ہوتے ہیں ایسے ایسے کر کے پیچھے ہٹ کے، اور اگلی اسٹریٹجی کو فوری طور پہ کرافٹ کرنا ہوتا ہے مائکرو سیکنڈ کے اندر۔ اگر آپ اس وقت غصہ کر جائیں گے تو ذہن معوف ہو جائے گا، عقل سوچنا بند کر دے گی، اور جہاں پہ ایک پڑھنی تھی وہاں پہ 10 پڑھے گی۔ تھوڑے کو بہت سمجھے، خط کو تار سمجھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔